بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات زندگی مختصر ہم نے پچھلی قسط کے اندر ذکر کیا۔ اب قسط نمبر 2 کے اندر ہم مزید امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات زندگی ذکر کرتے ہیں۔ امام بخاری کی زہد کی کیفیت یہ تھی کہ 40 سال تک خشک روٹی کھاتے رہے، اس دوران سالن آپ نے چکھا تک نہیں۔ اور امام مالک نے فرمایا تھا علم حدیث میں کمال اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے کہ آدمی نداری اور فقر کا مزہ چکھے۔ امام بخاری کے تقوی اور پارسائی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کبھی بھی غیبت نہیں کی۔ آپ فرماتے ہیں ارجو اللہ اللہ یحاسبنی انی ما اغتبت احدا، انی ما اغتبت احدا، کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے کسی سے بھی میں نے غیبت کسی ایک بھی کی غیبت نہیں کی۔ آج ہمارا حال کسی سے مخفی نہیں، عوام تو عوام خاص بھی اس موذی بیماری کے شکار ہیں، غیبت اور تہمت تک کر جاتے ہیں لیکن کان پر جوں تک نہیں رینگتی کہ کتنا بڑا گناہ کیا، تھوڑا نہیں پورا سوچے۔ تلامذہ آپ کے کون کون سے ہیں؟ بالعموم امام بخاری کے تلامذہ بخارا سے حجاز تک پھیلے ہوئے تھے اور ان کی تعداد 1 لاکھ سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ جن لوگوں نے وہ باقاعدہ شاگرد رہ کر امام بخاری کا اعتماد حاصل کیا، ان میں سے چند کے اسماء گرامی یہ ہیں: ابو بکر بن ابی الدنیا، ابو بکر بزار، اور یعقوب بن یوسف بن اخرم، اور چوتھے عبید اللہ بن واسل، پانچویں ابراہیم بن موسیٰ جوہری وغیرہ میں۔ تصنیف اور تالیف: آپ نے التاریخ الکبیر، التاریخ الاوسط، التاریخ الصغیر، الادب المفرد، کتاب الضعفاء، جامع کبیر، المسند الکبیر، التفسیر الکبیر، کتاب المبسوط، کتاب الجامع الصحیح، یہ کتاب صحیح بخاری کے نام سے مشہور ہے۔ آپ نے ان کتابوں کو تصنیف فرمایا۔ آپ کا وصال باکمال 256 ہجری شوال کی چاند رات تھی۔ لوگ صبح عید الفطر منانے کی خوشی میں مصروف تھے کہ بارگاہ رب العالمین کا مقرب عبد مومن رحمت للعالمین آقا کا عشق صادق، احادیث سیاح کا مدون اول، امام المحدثین امام بخاری اپنی حیات مستعار کی 62 بہاریں اس جہاں رنگ و بو میں گزارنے کے بعد اور لاکھوں انسانوں کے دل کو نور علم سے روشن کرنے کے بعد مخصوص دعاؤں کا ورد کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پروردگار عالم کے حضور پیش کرنے کے لیے بستر مرگ پر دراز ہوئے، اور اسی اثناء میں داعی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک امام بخاری علیہ الرحمہ کی قبر پر اپنی انوار و رحمت کی بارش فرمائے اور ان کی صدقے ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی بے حساب مغفرت فرمائے۔